جب تمہارا قادر، جب تمہارا قادر مطلق خدا ہو جائے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خاکسار کے آج کے مضمون کا عنوان ہے یہ کہ سیدنا حضرت مرزا غلام احمد قادیانی امام مہدی و مسیح موعود علیہ السلام اپنے مخالفین کو نصیحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں یہ کہ آپ کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے پوچھا جائے کہ کیا آپ اپنا دعویٰ میں سچے ہیں یا نہیں۔ خاکسار پروگرام کے آغاز میں یہ واضح کر دینا چاہتا ہے کہ نام نیاز علماء محض جھوٹے طور پر اور افتراء کے طور پر اور فتنہ و فساد کو پھیلانے کے لیے سیدنا حضرت مرزا غلام احمد قادیانی امام مہدی و مسیح موعود علیہ السلام پر الزام تراشی کرتے ہیں کہ آپ علیہ السلام نے سیدنا حضرت محمد رسول اللہ خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مد مقابل کسی نئی نبوت کا دعویٰ کیا ہے۔ نام نیاز علماء نے اس عظیم بہتان کے ذریعہ عوام الناس میں ایک نفرت انگیز ماحول پیدا کر رکھا ہے۔ خاکسار نے یہ نقطہ اپنے پروگرام کے آغاز میں اس لیے بیان کیا ہے کہ تاکہ آج کے پیش کردہ مضمون پر خالی و ذہن ہو کر، یعنی یہ کہ نیوٹرل ہو کر دیانتداری کے ساتھ غور و فکر کیا جا سکے۔ پروگرام کو آگے بڑھانے سے قبل درخواست ہے کہ اگر آپ کو یہ پروگرام پسند آئے تو اسے لائک کریں، اپنے دوستوں اور فیملی ممبر سے شیئر کریں اور اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاکم اللہ تعالی احسن الجزا۔ سامعین و ناظرین کرام، سیدنا حضرت مرزا غلام احمد قادیانی امام مہدی و مسیح موعود علیہ السلام اپنی کتاب نشان آسمانی میں تحریر فرماتے ہیں۔ اس جگہ یہ بھی بطور تبلیغ کے لکھتا ہوں کہ حق کے طالب جو مواخذہ الہی سے ڈرتے ہیں وہ بلا تحقیق اس زمانہ کے مولویوں کے پیچھے نہ چلیں اور آخری زمانہ کے مولویوں سے جیسا کہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ڈرایا ہے ویسا ہی ڈرتے رہیں اور ان کے فتووں کو دیکھ کر حیران نہ ہو جاویں، کیونکہ یہ فتوے کوئی نئی بات نہیں، اور اگر اس عاجز پر شک ہو اور وہ دعویٰ جو اس عاجز نے کیا ہے اس کی صحت کی نسبت دل میں شبہ ہو تو میں ایک آسان صورت رفع شک کی بتلاتا ہوں جس سے ایک طالب صادق انشاءاللہ مطمئن ہو سکتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ اول توبہ نصوح کر کے رات کے وقت 2 رکعت نماز پڑھیں، جس کی پہلی رکعت میں سورہ یاسین اور دوسری رکعت میں 21 مرتبہ سورۃ اخلاص ہو، اور پھر بعد اس کے 300 مرتبہ درود شریف اور 300 مرتبہ استغفار پڑھ کر خدا تعالیٰ سے یہ دعا کریں کہ اے قادر کریم، تو پوشیدہ حالات کو جانتا ہے اور ہم نہیں جانتے، اور مقبول اور مردود اور مفتری اور صادق تیری نظر سے پوشیدہ نہیں رہ سکتا، پس ہم عاجزی سے تیری جناب میں التجا کرتے ہیں کہ اس شخص کا تیرے نزدیک کہ جو مسیح موعود اور مہدی اور مجدد الوقت ہونے کا دعویٰ کرتا ہے کیا حال ہے، کیا صادق ہے یا کاذب، اور مقبول ہے یا مردود۔ اپنے فضل سے یہ حال رویا یا کشف یا الہام سے ہم پر ظاہر فرما، تا اگر مردود ہے تو اس کے قبول کرنے سے ہم گمراہ نہ ہوں، اور اگر مقبول ہے اور تیری طرف سے ہے تو اس کے انکار اور اس کی اہانت سے ہم ہلاک نہ ہو جائیں، اور ہمیں ہر ایک قسم کے فتنہ سے بچا کہ ہر ایک قوت تجھ کو ہی ہے، آمین۔ یہ استخارہ کم سے کم 2 ہفتہ کریں، لیکن اپنے نفس سے خالی ہو کر، کیونکہ جو شخص پہلے ہی بغض سے بھرا ہوا ہے اور بدظنی اس پر غالب آ گئی ہے، اگر وہ خواب میں اس شخص کا حال دریافت کرنا چاہے جس کو وہ بہت برا جانتا ہے تو شیطان آتا ہے اور موافق اس ظلمت کے جو اس کے دل میں ہے اور پر ظلمت خیالات اپنی طرف سے اس کے دل میں ڈال دیتا ہے، پس اس کا پچھلا حال
پہلے سے بھی بدتر ہو جاتا ہے۔ سو اگر تو خدا تعالیٰ سے کوئی خبر دریافت کرنا چاہے تو اپنے سینے کو بکلی بغض اور اناد سے دھو ڈال، اور اپنے تئیں بکلی خالص النفس کر کے اور دونوں پہلوؤں بغض اور محبت سے الگ ہو کر اس سے ہدایت کی روشنی مانگ کہ وہ ضرور اپنے وعدہ کے موافق اپنی طرف سے روشنی نازل کرے گا، جس پر نفسانی اوہام کا کوئی دخان نہیں ہوگا۔ سو اے حق کے طالبو، ان مولویوں کی باتوں سے فتنہ میں مت پڑو، اٹھو اور کچھ مجاہدہ کر کے اس قوی اور قدیر اور علیم اور ہادی مطلق سے مدد چاہو، اور دیکھو کہ اب میں نے یہ روحانی تبلیغ بھی کر دی ہے، آئندہ تمہیں اختیار ہے۔ سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام اپنی کتاب آئینہ کمالات اسلام میں فرماتے ہیں، انہوں نے یہ بھی نہ سوچا کہ اگر یہ انسان کا افطرا ہوتا تو کب کا ضائع ہو جاتا، کیونکہ خدا تعالیٰ مفتری کا ایسا دشمن ہے کہ دنیا میں ایسا کسی کا دشمن نہیں۔ وہ بیوقوف یہ بھی خیال نہیں کرتے کہ کیا یہ استقامت اور جرأت کسی کذاب میں ہو سکتی ہے۔ وہ نادان یہ بھی نہیں جانتے کہ جو شخص ایک غیبی پناہ سے بول رہا ہے وہی اس بات سے مخصوص ہے کہ اس کے کلام میں شوکت اور ہیبت ہو، اور یہ اس کا جگر اور دل ہوتا ہے کہ ایک فرد تمام جہان کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہو جائے۔ سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام اپنی کتاب ضمیمہ براہین احمدیہ حصہ پنجم میں تحریر فرماتے ہیں، میں اپنے پورے یقین سے جانتا ہوں کہ خدا وہی قادر خدا ہے جس نے میرے پر تجلی فرمائی اور اپنے وجود سے اور اپنے کلام اور اپنے کام سے مجھے اطلاع دی، اور میں یقین رکھتا ہوں کہ وہ قدرتیں جو میں اس سے دیکھتا ہوں، اور وہ علم غیب جو میرے پر ظاہر کرتا ہے، اور وہ قوی ہاتھ جس سے میں ہر خطرناک موقع پر مدد پاتا ہوں، وہ اسی کامل اور سچے خدا کی صفات ہیں جس نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور جو نوح علیہ السلام پر ظاہر ہوا اور طوفان کا معجزہ دکھلایا۔ وہ وہی ہے جس نے موسیٰ علیہ السلام کو مدد دی جبکہ فرعون اس کو ہلاک کرنے کو تھا۔ وہ وہی ہے جس نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سید الرسل کو کافروں اور مشرکوں کے منصوبوں سے بچا کر فتح کامل عطا فرمائی۔ اسی نے اس آخری زمانہ میں میرے پر تجلی فرمائی۔ سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام اپنی کتاب 40 نمبر 1 میں بیان فرماتے ہیں، میں تمام مسلمانوں اور عیسائیوں اور ہندوؤں اور آریوں پر یہ بات ظاہر کرتا ہوں کہ دنیا میں کوئی میرا دشمن نہیں ہے۔ میں بنی نوع انسان سے ایسی محبت کرتا ہوں کہ جیسے والدہ مہربان اپنے بچوں سے، بلکہ اس سے بڑھ کر۔ میں صرف ان باطل عقائد کا دشمن ہوں جن سے سچائی کا خون ہوتا ہے۔ انسان کی ہمدردی میرا فرض ہے، اور جھوٹ اور شرک اور ظلم اور ہر ایک بد عملی اور ناانصافی اور بد اخلاقی سے بیزاری میرا اصول۔ میری ہمدردی کے جوش کا اصل محرک یہ ہے کہ میں نے ایک سونے کی کان نکالی ہے اور مجھے جواہرات کے معدن پر اطلاع ہوئی ہے، اور مجھے خوش قسمتی سے ایک چمکتا ہوا اور بے بہا ہیرا اس کان سے ملا ہے، اور اس کی اس قدر قیمت ہے کہ اگر میں اپنے ان تمام بنی نوع بھائیوں میں وہ قیمت تقسیم کروں تو سب کے سب اس شخص سے زیادہ دولت مند ہو جائیں گے جس کے پاس آج دنیا میں سب سے بڑھ کر سونا چاندی ہے۔ وہ ہیرا کیا ہے؟ سچا خدا، اور اس کو حاصل کرنا یہ ہے کہ اس کو پہچاننا اور سچا ایمان اس پر لانا۔ سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام اپنی کتاب سراج منیر میں بیان فرماتے ہیں، توبہ کرو اور خدا سے ڈرو اور حد سے مت بڑھو۔ اگر دل سخت نہیں ہوگے
تو اس قدر کیوں دلیری ہے کہ خواہ نخواہ ایسے شخص کو کافر بنایا جاتا ہے جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حقیقی معنوں کی روح سے خاتم الانبیاء سمجھتا ہے اور قرآن کو خاتم الکتب تسلیم کرتا ہے، تمام نبیوں پر ایمان لاتا ہے اور اہل قبلہ ہے اور شریعت کے حلال کو حلال اور حرام کو حرام سمجھتا ہے۔ اے مفتری لوگو، میں نے کسی نبی کی توہین نہیں کی، میں نے کسی عقیدہ صحیحہ کے برخلاف نہیں کہا، پر اگر تم خود نہ سمجھو تو میں کیا کروں؟ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ شکریہ۔